السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو بے شمار انگنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، جن سے ہم آئے دن فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اسلام و ہدایت کے بعد عقل سلیم ہے۔ اسی عقل کے بنیاد پر ہم نے نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ عقل کہاں سے آئی، یہ علم کس نے عطا کیا؟ اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے جو حرا کی پہلی وحی میں یہ آیت کہہ دی تھی، وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، انسان کو سب کچھ سکھایا جس کا اسے پہلے علم نہ تھا۔ اب یہ اس ذات باری کا کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اسی نعمت عقل کی بنیاد پر آج نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے، جس سے انسانی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں اور انسان زمین پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں سے بھرپور لطف و اندوز ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے ذرا ایئر کنڈیشن کی آسانی دیکھیے کہ ایک شخص سخت گرمی میں اپنے گھر میں آرام و راحت کی سانس لیتا ہے۔ ہیٹر کی سہولیت دیکھیے، آدمی سخت گرمی سخت سردی میں بھی اپنے روم کو گرم کیے رہتا ہے۔ فریج کی نعمت کو دیکھیے، جس میں انسان مہینوں تک خورد و نوش کے سامان محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح آمد و رفت کے آسانیاں دیکھیے کہ انسان گھنٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ حالانکہ ایک وقت تھا کہ لوگ لمبی پیدل سفر کرتے تھے۔ اسی طرح آلات جدیدہ میں کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن کی سہولتیں بھی ایک طرح کی نعمت ہے، بشرطے کہ ان کا استعمال صحیح طریقے سے کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہی ایجاد میں سے ایک نئی ایجاد موبائل فون بھی ہے، جس کے بغیر آج ہمارا جینا مشکل ہے۔ موبائل کے دستیاب ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر بہت ساری آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس کے صحیح استعمال سے وقت اور مال میں بچت بھی ہوتی ہے۔ انسان سفر کے مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ اپنے دوست یا قریبی رشتہ دار سے متعلق کوئی بات پہنچانی ہے، فوراً نمبر ڈائل کیا، حالات کی جانکاری لے لی۔ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہا ہو،
حالانکہ ابھی 10-20 سال پہلے تک ہمیں اپنے رشتہ داروں کے حالات جاننے کے لیے خطوط کا سہارا لینا پڑتا تھا، جس کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا، تب وہ جا کر ہمیں خطوط ملتا، تب وہ جا کر ہمیں خط ملتا اور حالات سے واقفیت ہوتی تھی۔ الحمدللہ اللہ عز و جل آج ایسی کوئی پریشانی نہ رہی، بلکہ آج حال یہ ہے کہ ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون دکھائی دیتا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ان ساری نعمتوں کے ملنے کے بعد ایک مسلمان کی دلی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ یاد رکھیے، ہم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں اعلان فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ یہ اے سی، ہیٹر، فریج، گاڑیاں، ہوائی جہاز، یہ انٹرنیٹ، ٹیلی ویژن، یہ موبائل فون، ان ساری سہولتوں کے بارے میں ہم اللہ عز و جل کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہم کس حد تک ان نعمتوں کا استعمال اللہ عز و جل کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں۔ اگر ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں ہوا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی کی گرفت بہت سخت ہوگی۔ اللہ رب العزت خود قرآن مقدس میں اعلان فرما رہا اِنَّ بَطْشَ رَبَّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ تیرے رب کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہے۔ تو روز قیامت کی جاوداہی سے اگر بچنا ہے، جواب سے بچنا ہے، تو ہمیں ان ساری نعمتوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدود کے دائرے میں رہ کر استعمال کرنا چاہیے۔ اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے جو ہمیں اپنے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی، ان کے آداب و احکام بتاتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں ان آداب و احکام کی پاسداری کرے تاکہ نعمت رہے، رحمت ہی رہے۔ اسی طرح مذہب اسلام ہمیں موبائل فون کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال کرنے کی رہنمائی دیتا ہے۔ لہذا موبائل جو آج تقریباً ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے، لیکن افسوس ہر مسلمان اس کے استعمال کے آداب احکام سے واقف نہیں ہے۔ بلکہ اکثریت موبائل فون کے مسائل سے ناواقف ہیں اور اسے شریعت کے اصولوں سے باہر نکل کر استعمال کرتی ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ آج موبائل جو پہلے نعمت تھا، آج لوگوں نے اسے زحمت سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس کے آداب احکام کو مختصر جامع انداز سے بیان کرنے کی کوشش میں کامیاب ہوا۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمامی مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق
زندگی بشر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمان کو پنجگانہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمامی لوگوں کو حاسدوں کے حسد اور ظالموں کے ظلم سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔